لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا تہجد کی نماز ہماری زندگی کے تمام معاملات میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج آپ نے تہجد پڑھی اور اگلے دن آپ کو آپ کی مطلوبہ چیز مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تہجد آپ کے لیے اسباب پیدا کرتی ہے، آپ کے لیے راستے بناتی ہے، آپ کے لیے جو چیز ناممکن ہو جاتی ہے اس کو ممکن بنانے کے لیے آپ جو محنت کر رہے ہیں اس کے لیے راستے پیدا کرتی ہے، اور راستے بھی وہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، اور ان چیزوں میں وقت لگتا ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا کہ تہجد کی نماز صبر اور انتظار مانگتی ہے۔ جلد بازی اور مایوسی میں مبتلا ہو کر اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض اوقات آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے کچھ سکرول کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی بات، کسی کا کوئی ایسا قول آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ جس سے آپ کو حوصلہ ملتا ہے، آپ کی مایوسی ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس سے آپ کو اپنے آنے والے مستقبل کے لیے بہترین راستہ مل جاتا ہے۔ آپ کسی بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا، اور اچانک سے آپ کے سامنے کچھ ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کو وہیں سے کوئی بہتر راستہ مل جاتا ہے۔ تو یہ سب کون کرتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب اتفاق ہوتا ہے؟ نہیں، یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، یہ سب میرے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کی دعاؤں پہ کن فرما رہا ہوتا ہے، اور آپ کو راستہ دکھانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ اللہ کی پلاننگ کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے، اور نہ وہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، آپ نوکری کی تلاش میں ہیں، یا آپ کسی اچھے ہمسفر کی تلاش میں ہیں، آپ اپنے گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، یا کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو انہی چیزوں سے ریلیٹڈ ہی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جن میں آپ کے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ آپ ایک دفعہ یقین تو کر کے دیکھیں، اس سے مانگے تو صحیح، آنسو تو بہائیں اس کے سامنے، پھر اس کی رحمت کا کمال دیکھیں۔ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ تہجد کو اپنا کر دیکھیں، آپ کے لیے چیزیں آسانیوں میں بدل جائیں گی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ تہجد کیوں اتنی پاورفل نماز ہے کہ اس میں مانگی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، حالانکہ یہ فرض نماز بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ اتنی پاورفل نماز ہے کہ آپ کے تمام غم، پریشانیاں، مصیبتیں، تمام جائز دلی خواہشات رات کے اندھیرے میں پوری کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اکثر رات کے وقت انسان خود کو لے کر، اپنی زندگی کو لے کر اور اپنی زندگی میں چل رہی پریشانیوں کو رات کے وقت ہی بہت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ دن بھر تو انسان دنیا کے کام کاج میں مصروف رہتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو انسان اس وقت خود کو بہت بے بس، تنہا اور ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اس وقت انسان اپنا درد نکالنا چاہتا ہے، اپنی بے بسی پہ رونا چاہتا ہے۔ پھر جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ تہجد کے وقت اپنا درد لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنے درد کی دوا پا لیتے ہیں، اللہ کے سامنے رو کر اپنے دل کو سکون پہنچاتے ہیں، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے حضور میں ہی ہے، اور تہجد کے وقت میں ہی ہے۔ یہاں پر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اداس ہو کر، اداس میوزک سن کر، بستر پر لیٹے لیٹے رو کر بھی اپنا درد نکال لیتے ہیں، لیکن ایسے درد کی کوئی دوا نہیں ہوتی، نہ اللہ کے پاس اور نہ کسی انسان کے پاس۔ اگر سکون اور درد کی دوا پانا چاہتے ہو تو صرف اللہ کے حضور تہجد کے وقت کھڑے ہو جایا کرو، دل سکون سے بھر جائے گا، اور اس خاص وقت میں جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یقین جانیے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خالی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بے چین دلوں کو سکون ملتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا کی سب سے خوبصورت ملاقات ہوتی ہے۔ اس لیے تہجد کی نماز کو ہلکا مت سمجھیں، یہ بہت پاورفل نماز ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ کوئی بھی نفل نماز، چاہے وہ تہجد ہی ہو
تب اثر کرے گی جب پہلے فرض نماز کی ادائیگی ہوگی۔ پہلے 5 وقت کی نماز پڑھیں تب ہی تہجد کی نماز بھی اثر کرے گی۔ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری دعاؤں پہ کن ہوگا، ضرور ہوگا، بس تم نے دعائیں مانگنا نہیں چھوڑنا۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ورنہ دعا تو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تمہارے دل کی ہر وہ مراد پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔